السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سارا دن جیسا کہ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس آلموسٹ اس وقت دنیا کے 202 ممالک میں پھیل چکا ہے، تو اس کی وجہ سے کافی سارے ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاکستان میں بھی چل رہی ہے، اور اس وقت میں ساؤتھ افریقہ میں موجود ہوں تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بھی یہاں پہ گھروں میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ابھی بھی ہمارے دوستوں میں حقوق العباد کے معاملے میں کافی جو ینگ جنریشن ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، جن میں کافی گاؤں جو ہیں یہاں پہ ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور وہ دوست اسپیشلی جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کے لیے وہ راشن کے لیے ایک پیکج تیار کر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کافی دوست جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دوستوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کو ضرور یوز کرنا چاہیے، اور وہ دوست جو نیچے کومنٹس کرتے ہیں کہ اچھا کام یا نیکی کا کام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ان دوستوں کے لیے یہ بات بولنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسرے دوستوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں نیت اچھی رکھ کے اس بات کا چرچا کرنا اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو دوست اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں ان کا آپ نام لکھیں۔ ہاں، جن دوستوں کو آپ مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کو ٹھیک ہے، ان کی تصویر وغیرہ نہ لگائیں سوشل میڈیا پہ، اور اپنے اپنے گاؤں کے اندر جن جن دوستوں کی لسٹ بنائیں کہ جو دوست دیہڑی دار مزدور ہیں، اور ایسے اسپیشلی ایسے دوست کہ آپ کو جن کا معلوم ہے کہ وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان دوستوں کے پاس اپنی مدد ضرور پہنچائیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو میرا سلام پیش ہے کہ جو دوست ایسے معاملات میں ان اپنے دوستوں بھائیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ جو اس وقت اس دور میں ایزیلی سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے دوست کافی آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہوں گے جو دیہڑی لگاتے تھے، رات کا ان کا چولہا جلتا تھا، اور اب جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، تو ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں۔ اور میں تمام اپنے ان دوستوں سے اپیل کروں گا کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ضرور مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے ہمیں نظر تو آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور دکھائی ہے کہ ہم دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی مادی ترقی کر چکے ہیں، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، پر پھر بھی ابھی یہ کرونا وائرس کی وبا نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اپنے ہونے کا ثبوت آپ کو دے سکتا ہے۔ وہ ہم لوگ جو اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے کہ ایک دن کا کیا، ایک گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، کسی کو کال سننے تک کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اتنا ہم پیسے کمانے میں اور دنیا کمانے میں بزی تھے کہ اللہ کو یاد کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اور ایسے دور میں جب ہم گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تمام ان دوستوں کو جو پردیس میں ہیں وہ کوشش کریں اپنے تمام گھر والوں کو جو فلیٹ میں ساتھ رہتے ہیں، آپ کے دوست سب کو اکٹھا کر کے نماز باجماعت کا اہتمام کریں، اور پاکستان میں بھی جو دوست ہیں وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگیں۔
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی پھنس گئے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑانا شروع ہو گئے ہیں، وہ بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جب اس دنیا میں اسے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ میرے سامنے آتا ہے، میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور حقوق العباد کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے ہمسائے، اپنے قریبی، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنے گاؤں میں دیکھیں۔ جو بھی ایسے دوست ہیں کہ جو اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتے، آپ ضرور ان کی مدد کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ تو تمام دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ اکٹھے ہو کر صاحب حیثیت جو بھی لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ جمع کر کے ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ایک راشن پیکج بنائیں۔ جیسا کہ آلموسٹ میں نے دیکھا ہے کہ کافی جگہوں پر یہ چیز ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس سے دل کو بہت خوشی ملی کہ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں ابھی تک یہ چیز زندہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم اکٹھے ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ تفرقے میں پڑے بغیر سب کی مدد کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور کوشش کریں کہ اس خدا سے معافی مانگیں۔ اور ہم امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ضرور متحد ہو جانا چاہیے، اپنے نجی اختلافات کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلنا چاہیے۔ تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ کافی نظر آ رہا ہے اس بارے میں کہ، اور جو دوست کنفیوز ہیں کچھ چیزوں میں کہ یہ جی ہم یہ مدد کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہم جب سوشل میڈیا پہ پوسٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو لوگ ہمیں نشانہ بناتے ہیں، جی یہ کرنے کا کیا ضرورت ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ نیتیں جانتا ہے، اپنی نیت اچھی رکھیں اور سوشل میڈیا کو ضرور استعمال کریں، اور اس کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کو ترغیب دلائیں اور ان سے تعاون حاصل کریں۔ اور وہ دوست جو اپنے ملک میں، پاکستان میں موجود ہیں، وہ جو فارن میں اس گاؤں کے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان سے اپیل کریں اور ایک مربوط نظام کے تحت ایسا نظام بنائیں کہ ان دوستوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ کرونا وائرس تو کسی کو نہ مارے مگر کسی کے گھر کا چولہا نہ جلے، کوئی بھوک سے نہ مرے۔ اور اس کے لیے ضرور سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔